ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آخری عشرے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے آج کے جو مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر مولانا سید علیم اشرف جائسی صاحب، جو صدر شعبہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور سب سے پہلے ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے حمد کا نذرانہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ ارشاد۔ رب دو جہاں تو ہے، مالک و خدا تو ہے، رب دو جہاں تو ہے، مالک و خدا تو ہے، رب دو جہاں تو ہے، مالک و خدا تو ہے، جانے کتنے ناموں سے لائق ثنا تو ہے، جانے کتنے ناموں سے لائق ثنا تو ہے، رب دو جہاں تو ہے۔ مشکلیں تو کل بھی تھیں، مشکلیں تو اب بھی ہیں، مشکلیں تو کل بھی تھیں، مشکلیں تو اب بھی ہیں، مشکلوں سے ڈرنا کیا جبکہ آسرا تو ہے، مشکلوں سے ڈرنا کیا جبکہ آسرا تو ہے، رب دو جہاں تو ہے۔ دین اور دنیا کی نعمتیں کوئی بھی ہوں، دین اور دنیا کی نعمتیں کوئی بھی ہوں، جو بھی میں نے مانگا ہے اے خدا دیا تو ہے، جو بھی میں نے مانگا ہے اے خدا دیا تو ہے، رب دو جہاں تو ہے۔ کیوں نہ مانگے ہم تجھ سے ہاتھ اپنے پھیلا کر، کیوں نہ مانگے ہم تجھ سے ہاتھ اپنے پھیلا کر، چشمہ کرم تو ہے، خلز میں سخا تو ہے، چشمہ۔ کیا بات۔ غالباً طیب پاشا قادری سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے، اور جیسے ہی وہ جڑے گے تو انشاءاللہ پھر ہم اپنے ناظرین کو ایک اچھا بہترین کلام سنوائیں گے۔ اور اسی بیچ ہم پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آخری عشرے کی کیا اہمیت ہے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرات ناظرین کرام، اسعد اللہ مساکم. تمام شرکائے پروگرام کو رمضان کی اس آخری عشرے کی خصوصی مبارکباد. حضرات ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک ایک خصوصی مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی ہم وقت بارش ہوتی رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں رمضان کے 3 حصوں کو بیان کیا ہے. فرمایا اولہ رحمہ، پہلا 10 دن جو ہے وہ رحمت کا 10 دن ہے. وہ اوسطہ المغفرہ، اور جو دوسرا 10 دن ہے وہ مغفرت کا 10 دن ہے. وہ آخرہ العتق من النیران، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، جہنم سے نجات ہے، جہنم سے گلو خلاصی کا عشرہ ہے. اب اندازہ لگائیے کہ ہم تمام عبادتیں، ہماری تمام اذکار، ہماری تمام جو ہے حمد و ثنا، ہماری تمام جو ہے اعمال و افعال و اشغال، یہ سب اس لیے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے، پناہ دے دے. اور یہ ایسا 10 دن ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دلانے والا ہے. حضرات ناظرین کرام، اس کی اہمیت یہ ہے کہ انہی 10 دنوں میں شب قدر جو ہے واقع ہے. اور شب قدر کی اہمیت یہ ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے جو ہے وہ افضل ہے. 1000 راتوں کا مطلب یہ کہ 83 سال سے زیادہ کا وقفہ، یعنی اگر 83 سال میں کوئی اگر عبادت کرے تو اتنا ثواب اسے 1 رات کی عبادت میں مل جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس شب قدر کی وجہ سے بھی یہ آخری عشرہ جو ہے وہ بے حد اہمیت کا حامل ہے. احادیث کریمہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت آپ کبھی نہیں کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس آخری عشرے کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کو کون جانتا ہے. چنانچہ آپ سب سے زیادہ عبادتیں جو ہے اسی آخری عشرے میں کرتے تھے. اور اس آخری عشرے میں عبادت کی کثرت کے لیے میں توجہ چاہوں گا ناظرین کرام، چونکہ گھر میں رہ کر اتنی عبادت نہیں ہو سکتی ہے جتنا کہ تقاضا ہے ان مبارک دنوں کا. اس آخری عشرے کے مقام اور منزلت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق گھر میں رہ کے عبادت نہیں ہو سکتی ہے. لہذا شریعت نے اس کو مشروع کیا، اعتکاف کو مشروع کیا اور اعتکاف کو مسنون بنایا تاکہ انسان جو ہے تمام دنیا سے الگ ہو کر اللہ کے ساتھ جو ہے وابستہ ہو جائے، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ اعتکاف میں وابستہ ہو جائے. تو گھر میں رہ کر جو وقت کی کمی ہوتی ہے دوسرے اعمال اور اشغال اسے مصروف کر لیتے ہیں، ان سب سے بچنے کے لیے اتنی اہمیت ہے اس آخری عشرے کی عبادت کی کہ شریعت نے اعتکاف کو مسنون فرمایا تاکہ انسان تمام دنیاوی جھمیلوں سے الگ ہو کر اس آخری 10 دن میں اعتکاف کرے. خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے اور اس کی فضیلت میں بے شمار جو ہے حدیثیں ہیں آخری عشرے کی. اور سب سے بڑی بات تو یہی کہ اس میں لیلۃ القدر واقع ہے اور یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب. آئیے ناظرین، پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کو السلام بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب سوالات پوچھیے، کیا سوالات ہیں آپ کے؟ میرے 2 سوال ہے صاحب. پہلا سوال یہ ہے صاحب، کیا اسلام میں جیسا کہ کسی کو بچے نہیں ہوتے، بچے اولاد نہیں ہوتے، تو رشتہ داروں میں بچے گود لے کے انہیں بیچتے صاحب، بچے خریدی بچوں کو بھیجتے بھائی بہن میں، تو ایسا بیچنا اسلام میں کیا اجازت دیتا ہے، کیا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے ان کے حساب سے کہ اپن کسی کے گھر کے پاس گئے، سمجھو آواز دیے، اگر انہیں آواز نہیں نکلے تو کتنے وقت آواز دے کے نکلنا اسلام میں، یہ پوچھا تو مہربانی رہا. فون پہ سنا ایسا میرے کو نکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دیں گے آپ؟ میرے عزیز، جو ہے گود لینا جو ہے یہ ایک انسانی جو ہے وہ ضرورت ہے. بسا اوقات بے اولاد لوگ گود لیتے ہیں، مگر ایک چیز کلیئر کٹ ہونی چاہیے کہ گود لینے سے کوئی آپ کا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. اور گود لے کر جو ہے ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے دوسرے ورثہ کو محروم کرنے کی کوشش کریں. البتہ یہ کہ آپ غریب اور نادار بچے کی پرورش کر سکتے ہیں، اس پر آپ کو اجر ملے گا، اس پر آپ کو ثواب ملے گا. آپ ایک کے بجائے 10 بچوں کی پرورش کیجئے اور آپ کو سب کو ثواب ملے گا. آپ اپنے کسی بچے کو آپ متبنہ کر سکتے ہیں، یعنی اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں، مگر
شریعت کی روح سے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے. لہذا وہ جو احکام ہوتے ہیں ابنیت کے، بیٹے ہونے کے جو احکام ہوتے ہیں، وہ اس بیٹے پر مرتب نہیں ہوں گے. نہ وہ اگر آپ اس کو ہبہ کر دیجئے تو اس کو ملے گا، مگر آپ کی وراثت میں سے اس بیٹے کو متبنہ بیٹے کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا. البتہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں اسے بہت کچھ دے سکتے ہیں، ہبہ کر سکتے ہیں، اس کے حوالے کر سکتے ہیں، آپ اپنی پراپرٹی اور جائیداد کو اس کے نام کر سکتے ہیں. مگر اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ایسا کرنے میں ہمارا مقصد جو ہے، جو جائز وارثین ہیں ان کو محروم کرنا نہ ہو، بھائی بہن ماں باپ، ان کو محروم کرنا ہمارا مقصد نہ ہو. لیکن اگر صرف اس لیے کہ گھر میں ایک بچہ چاہیے، بچے کی آواز اور بچے کی کلکاری اور بچے کی گفت و شنید اور بچے کی پڑھائی لکھائی کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں آپ اس کی تکمیل کرتے ہیں اور اس بچے کو اپنے گھر میں لاتے ہیں، اس سے اپنے گھر میں رونق لانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. مگر یہ خیال رہے کہ اس پر بیٹے کے جو شرعی احکام ہیں وہ نافذ نہیں ہوتے. جی. اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ کہیں بھی جائیے، آپ آواز دیجئے اور اگر 3 بار آواز پہ کوئی نہ نکلے تو آپ واپس آ جائیے اور اس کا برا نہ مانیے. ممکن ہے کہ صاحب خانہ کسی جو ہے ایسی ضرورت میں ہو، بیمار ہو یا کوئی ایسی ضرورت ہو جس میں وہ نہیں نکل رہے ہیں، یا ممکن ہے کہ گھر میں کوئی ہو ہی نہ، لہٰذا آپ جواب 3 بار پکاریں اور اس کے بعد واپس آئیں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں گلدواز سے عادل انصاری بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ تلاوت سجدے کرنے کا صحیح سمے کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے اور اس کا پورا طریقہ کیا ہے؟ تلاوت سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کا سمے کیا ہے؟ اور کوئی سوال آپ کا؟ جی اور میرا سوال ہے تہجد کی نماز کی نیت کیا ہوتی ہے اور اس کا صحیح سمے کیا ہے؟ کس کی نماز کی؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. دوسرا سوال کیا ہے؟ جی تہجد کی نماز کا اس کی نیت کا طریقہ. ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے عادل انصاری صاحب. جی پروفیسر صاحب کیا جواب عنایت فرمائیں گے؟ دیکھیے آیت سجدہ جو ہے، جو قرآن میں آیت سجدہ 13 جگہ پہ ہیں، وہ ان آیت سجدہ میں آیات سجدہ جو 14 ہیں وہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کا ذکر کیا گیا ہے. لہٰذا جو ہے ہم یہ ایک مومن سے توقع کی جاتی ہے کہ ایسی آیات کو جس میں اللہ کی عظمت، برتری، جلالت اور رفعت شان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کو سنتے ہی وہ سر بسجود ہو جائے. اور شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے کہ وہ آیت اگر جب پڑھیں تو آپ سجدہ کر لیں. فوری طور پر سجدہ کرنا نہیں ہے. ہم تراویح میں جب سنتے ہیں تو امام جو ہے وہ فوری سجدے میں جاتے ہیں. ہم کو امام کے ساتھ جو ہے سجدے میں جانا چاہیے اور امام کے ساتھ سجدے سے ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جانا چاہیے. اگر ہم گھر میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو گھر میں قرآن کریم پڑھتے وقت جو ہے جب بھی آیت سجدہ آئے تو اس آیت کو مکمل کرنے کے بعد قرآن کریم کو قاعدے سے آپ جو ہے بند کیجئے نشان لگا کر، اور اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے اور سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی کہیے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے سے اٹھ جائیے. اور یہ آپ اگر چاہیں تو اسے آپ مؤخر کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی وہی ساری شرائط ہے جو نماز کے لیے شرائط ہے. طہارت پہ ہونا چاہیے اور جو مکروہ اوقات کے علاوہ جو ہے سجدہ کرنا چاہیے. مکروہ اوقات میں خاص کر کے پرانے وقت کی تلاوت کے سجدے مکروہ اوقات میں نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور سجدہ اگر آتا ہے تو آپ اس وقت سجدہ کر سکتے ہیں. جی مولانا صاحب ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے لوگ جو ہے قرآن پاک اکثر جو ہے چیئر پہ بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں سجدہ پھر کیسے کریں؟ نہیں، سجدے کے لیے تو آپ کو نیچے اترنا پڑے گا اور آپ کو فرش زمین پر اپنی پیشانی کو جو ہے سجدے کے جو اعضاء ہیں ان کو زمین پر رکھنا پڑے گا. یعنی آپ کے دونوں پنجے، دونوں آپ کے جو ہے وہ گھٹنے، دونوں آپ کے ہاتھ، آپ کی ناک کا جو ہے یہ سخت حصہ، آپ کی پیشانی جو ہے یہ سب جو ہے وہ زمین پر ہونی چاہیے. اور سجدہ کی جو بھی شرط ہے وہ ساری سجدے کی شروع جو ہے سجدے تلاوت میں بھی نافذ ہوتی ہے. جی بہت سے لوگ اکثر جیسے چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے. نہیں، جو نماز کے سجدے نہیں کر سکتا وہ جس طرح نماز کے سجدے کرتا ہے ویسے ہی سجدے تلاوت بھی کرے. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ. اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ تہجد کی نماز کس طرح سے ادا کریں گے، اس میں کتنی رکعت کم سے کم ہونا چاہیے؟ جی تہجد کی نماز کے بارے میں اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد آپ سوتے ہیں اور آدھی رات کے بعد اٹھ کے تہجد کا معنی ہی ہوتا ہے کہ کافی کوشش کر کے جو ہے وہ کام کرنا، کسی کام کو بڑی کوشش اور جانفشانی کے ساتھ کرنا جو ہے وہ تہجد کہلاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ جاگتے رہیں گے
تو وہ کوشش نہیں ہوتی جتنا سونے کے بعد جب آپ کو خوب نیند آتی ہو اس سے بیدار ہونا، اٹھنا اور اپنے نفس کو قابو میں کرتے ہوئے وضو کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، اس کی بڑی فضیلتیں اور بے شمار جو ہے وہ ثواب کا ذکر کیا گیا ہے. تو وہ تہجد کہلاتا ہے. اور 8 رکعت نمازیں آپ 2 رکعت کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ 4 تسلیمے کے ساتھ آپ پڑھیں. اور اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ان جوابات کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اورنگ آباد سے بول رہا ہوں سر، محمد سالار. جی محمد سالار صاحب سوال پوچھیے. سر سوال 2 ہے. پہلا سوال تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی بزنس مین ہے، جیسے کاروبار کرتا ہے، اب اس کو تو تقریباً 3-3.5 لاکھ روپے کا کاروبار ہے اس کا، اور وہ جتنے آنا ہے اتنے دینا بھی ہے، تو کیا وہ اس سے بھی زکوٰۃ دینا پڑے گی سر؟ سوال آپ کا جو ہے 3 لاکھ روپے اس کو پروفٹ ہوئے 3.5 لاکھ روپے. نہیں پروفٹ نہیں ہوا، یہ روز کا رولنگ ہے، آتے بھی اور جاتے بھی ہے. جی اچھا. تو کیا اس سے بھی زکوٰۃ واجب ہوگی سر؟ جتنا روپیہ آتا ہے اتنا روپیہ چلا جاتا ہے. سیونگ کتنی وہ بھی تھوڑی وضاحت کر دیں. ہاں جیسے اس کا کوئی وہ حساب ہی نہیں ہے، مطلب روز آ رہے روز جا رہے، باقی کھا لے رہے پی لے رہے، ایسا حساب ہے. اچھا بیلنس کچھ نہیں ہے، بچت کچھ بھی نہیں. ٹھیک. اور کوئی دوسرا سوال؟ آپ نے بولا 2 سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم بزرگوں کو کچھ ہمارے سے گزر چکے ہیں وہ لوگوں کو حصہ پہنچانا چاہے تو کیا اس کا بھی حساب زیادہ ہو جاتا ہے؟ رمضان جیسا ایک نیکی کرے تو 70 ملتی ہے، جی ویسے اگر کوئی بھی کچھ کرے تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. بہت اچھا سوال آپ کا سالار صاحب. اور ایک جی نعت کی گزارش ہے سر. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نعت بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے، آپ کی فرمائش پر نعت بھی سنائی جائے گی. جی پروفیسر صاحب پہلے ان کے اورنگ آباد سے جو سالار صاحب نے سوالات کیے ہیں دونوں، ان کے جوابات دے دیجیے. دیکھیے انہوں نے جس رقم کا تذکرہ کیا ہے وہ تو 7.5 تولہ سونا سے کم ہی یہ رقم ہے، تو اس پر تو نصاب ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ پیسے کے آنے جانے، مثلاً آپ کے پاس جو ہے سامان تجارت ہے، سامان تجارت شروع سال میں جتنے کا تھا اور آخری سال میں اس جو ہے وہ اتنا سامان تجارت آپ کے پاس بچا رہا، تو جیسا کہ پچھلی بار میں یہ بتایا گیا ہے کہ عروض تجاریہ یعنی سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے. اور اس کی جو مالیت ہوگی اس مالیت پر زکوٰۃ ہوگا، بھلے ہی وہ 7.5 تولہ سے کمی کیوں نہ ہو. اگر وہ سامان خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں تو آپ کو ایک ایوریج نکال کر آپ اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. چونکہ میں نے جو بتایا کہ جو 5 قسم کی چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، تو اس میں ایک تو کیش ہے، سونا چاندی وغیرہ، اور ایک چیز جو ہے اس میں سامان تجارت بھی ہے. تو سامان تجارت پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. البتہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پورے سال میں ایوریج آپ کے پاس سامان تجارت کتنا تھا، اور اسی ایوریج پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. جیسے کہ ہمارے پاس ایک مال ہے 7.5 تولہ سونا کے برابر، اب اس میں سے کچھ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے سال بھر، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ کو پورے کے اوپر جو ہے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. جی. اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ایصال ثواب کے سلسلے میں. ایصال ثواب جو ہے وہ بالکل جائز ہے، اور ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، چونکہ رمضان میں ہمارے ہر عمل کا ثواب جو ہے بڑھ جاتا ہے. ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یعنی جو نوافل ہیں وہ فرائض کی طرح ہو جاتے ہیں، اور فرائض جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتے ہیں. تو جس ریشیو میں ہمارے ہر عمل کا ثواب بڑھتا ہے، اس ریشیو میں ایصال ثواب کا بھی وہ بڑھے گا. کیونکہ ایصال ثواب یہ انتقال شدہ آدمی کا عمل نہیں ہے، بلکہ زندہ آدمی کا عمل ہے، اور زندہ آدمی کے عمل میں اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہے، لہذا اس میں بھی اضافہ ہوگا بلا شبہ. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. ناظرین آپ دیکھیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا سید علیم اشرف جائسی صاحب، صدر شعبہ عربک مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں طیب پاشا قادری صاحب، جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر بریک کے بعد خیر مقدم ہے پروگرام میں. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام. جی محترم, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں مظفر پور سے حافظ صغیر احمد بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے صغیر صاحب. سوال یہ ہے کہ فطرہ کا جو رقم ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق ہمارے والد صاحب نہیں ہے, لیکن فطرہ کا جو رقم ہے تو ہم بہت سارے لوگ ہمارے محلے میں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن بہت غریب ہیں, تو کیا ہم انہیں فطرہ دے سکتے ہیں؟ اور ناز شریف کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حافظ صغیر احمد صاحب. جی پروفیسر صاحب, کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ نہیں, ظاہر سی بات ہے فطرہ ان کی طرف سے ادا کیا جا سکتا ہے. جو خود جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے, وہ اس پر فطرہ بھی نہیں ہے, مگر اگر کوئی بیٹا جو ہے ان کی طرف سے ادا کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور جس کو انہوں نے دینے کی بات کی ہے اس کو جو ہے فطرے کی رقم دی بھی جا سکتی ہے. ہر غریب اور نادار کو فطرے کی رقم دی جا سکتی ہے, جسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اسے فطرے کی رقم بھی دی جا سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور آئیے ناظرین, ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں انٹرنیٹ سے بات کرتی ہوں. جی تمنا ویلو سے بات کرتی ہوں. میں قرآن پڑھتی ہوں بہت دنوں سے, مجھے 50 سال ہو گئے ہیں. میں قرآن پڑھتی ہوں, سیدھا کا قصہ مجھے معلوم نہیں تھا. اب میں ٹی وی میں دیکھتی ہوں پروگرام, سیدھا کرنا بول کے بول رہے تھے, وہ کیسا کرنا. میں ابھی تک کری مجھے 4 استاد میں پڑھی, میں صحیح کر لیے قرآن. ابھی بھی دن رات میں قرآن میں پڑھتی ہوتی ہوں. اس کا سوال مجھے جو ہمارے رسول بھی فاطمہ کو کتنے اولاد, کتنے لڑکے, کتنے لڑکا, اتنا چاہتی ہوں میں. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے چنئی سے. اور ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نعت کی فرمائشیں بھی آئی ہیں, تو میں ڈاکٹر صاحب سے فرمائش کروں گا کہ آپ جو ہے ہمارے ناظرین کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے نعت کے چند کلمات جو ہیں ان کے لیے پیش کریں. جی طیب پاشا قادری صاحب نعت شریف سماعت فرمائیں. جی. نہیں ڈر تموں کا میری چشم میں مدینہ, نہیں ڈر تموں کا میری چشم میں مدینہ, نہیں ڈر تموں کا میری چشم میں مدینہ. رسول شہر آقا میرا کاغذی سفینہ, رسول شہر آقا میرا کاغذی سفینہ, نہیں ڈر تموں کا میری چشم میں مدینہ. میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ, میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. بنا عشق مصطفیٰ میرا جینا کیا ہے جینا, بنا عشق مصطفیٰ میرا جینا کیا ہے جینا. یہ عطا میرے نبی کی, یہ کرم میرے نبی کا, یہ عطا میرے نبی کی, یہ عطا میرے نبی کی, یہ عطا میرے نبی کی, یہ کرم میرے نبی کا, یہ کرم یہ عطا میرے نبی کی, یہ کرم میرے نبی کا. تھا میں راستے کا پتھر مجھے کر دیا نگینا, کیا بات, بہت خوب, کیا پیارا شعر ہے. راستے کا پتھر کیا پیارا شعر ہے, مجھے کر دیا نگینا. میں جو نعت لکھ رہا ہوں
میں جو نعت پڑھ رہا ہوں، میں جو نعت لکھ رہا ہوں، میں جو نعت پڑھ رہا ہوں، ہے یہ بخششوں کی سیڑھی، ہے یہ مغفرت کا زینہ، کیا بات، کیا بات، نہیں ڈر تلاتموں کا میری چشم میں مدینہ۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، آپ سے کچھ سوال پوچھنے تھے۔ جی سوال پوچھے۔ ہاں سوال یہ ہے سر، کوئی غریب آدمی ہے اپنے ہی قریبی ہے، وہ زیادہ غریب ہے، اس کو زکوٰۃ کا پیسہ بول کے دیا جائے گا کہ ویسے بغیر اس کے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ اور یہ سوال ہے سر، کتنے سونے پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے جی سونے پہ، اور چاندی پہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ سعودی عرب سے کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ پہلے سوال کا جواب ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کے پہلے مستحقین جو ہے آپ کے نادار اور غریب اعزا ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا کہ آپ اگر اپنے غریب نادار اعزا کو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں آپ کو دو ثواب ہے، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی پر آپ کو ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ جی وہ پہلے ہی ان کا استحقاق جو ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو آپ ان کو ضرور دیں، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ ان کے ہاتھ پہ چپ چاپ رکھ دیں بغیر کوئی بتائے ہوئے، یہاں تک کہ آپ اسے ہدیہ کہہ کے بھی آپ اسے دے سکتے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس کو جو ہے وہ بھی ٹھیس نہ پہنچنے پائے، اور یہ آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ اور تمام میں نے بتایا کہ صرف آپ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے، باقی آپ اپنے تمام عزیز رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی نابالغ بہن وہ آپ کی زیر سرپرستی تو آپ اسے بھی نہیں دیں گے، لیکن اگر کوئی شادی شدہ بہن ہے اور غریب ہے یا بھائی ہے الگ آپ سے رہتا ہے اور غریب ہے تو آپ اسے بھی دے سکتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے انہی کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو دیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے دوسرا سوال جو پوچھا سعودی عرب سے سوال کرنے والے بھائی نے جی کہ زکوٰۃ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ 7.5 تولہ جو ہے وہ سونے پر ہوتا ہے، جو آج کے زمانے میں اختلاف کے ساتھ 86 87 88 89 90 91 92 الگ الگ لوگوں کی بات ہے جی کہ وہ یعنی 86 سے لے کے 92 گرام تک کا سونا ہوتا ہے۔ تو اگر اتنا سونا آپ کے پاس ہے یا اس کے برابر رقم آپ کو ہے جی تو آپ کو اس میں 2.5% آپ کو دینا پڑے جی جی۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ویلو تمل ناڈ، ویلو سے بات کرتی ہوں۔ جی سوال پوچھے۔ ویلو تمل ناڈ سے۔ جی جی سوال پوچھیے اپنا۔ سوال ہے میں یہ قرآن بچپن سے پڑھتی ہوں، میں 4 استاد نام کرنا پڑھی، میں اس کا مشورہ کوئی بتا ہی نہیں، قرآن میں سیدھا ہے تو سیدھا کرنا بولے نہیں، میں بچپن سے ابھی تک یہ قرآن پڑھتی ہوں، ابھی زندہ سے قرآن میں رہتی ہوں۔ اب میں پروگرام میں دیکھی سیدھا کرنے کے لیے بولے تھے، وہ کیسا کرنا ابھی تک میں کری نہیں، اس کا بتاؤ۔ بھی فاطمہ کو کتنے اولاد، کتنے لڑکا، کتنے لڑکے، میرا داماد میری بیٹی کو بہت ستاتا ہے، بہت روتا ہے، اس کے لیے وظیفہ بتائیے مجھے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بیلور سے۔ جی مولانا صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ آپ مجھے ایک بار ان کا سوال بھی آپ مجھے بتائیں ذرا سا کہ ان کا سوال بنیادی طور پر کیا تھا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے قرآن پاک پڑھتی ہیں، بخشنا چاہتی ہیں، کس طرح سے بخشیں، اور سجدے انہوں نے ابھی تک جو قرآن پاک کی تلاوت کی جو اس میں سجدے آئے، انہوں نے سجدے ابھی تک نہیں کیے، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اب یہ کیا کریں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک سجدہ کیجئے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مغفرت طلب کیجئے، اور آئندہ جب تلاوت کریں تو قرآن میں جہاں جہاں سجدہ ہے وہ ہر جگہ، ہر قرآن میں وہاں پر لکھا ہوا ہے، ایک سجدے کی جگہ میں وہ اختلاف ہے، آپ اس جگہ پر بھی آپ سجدہ کیجئے، باقی
13 यानी 14 की 14 जगह पर आप जो है आप सजदा कीजिए और जो है पिछला जो हो गया है उसके लिए आप माफी मांगिए, चूंकि आप नहीं जानते थे। इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह ताला आपकी उज़्र को जो है वो कबूल फरमाएगा। और जो पढ़ती हैं आप उसका ईसाल सवाब ये है कि आप जो है आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो हमने पढ़ा है इस कुरान करीम की तिलावत का हम ईसाल सवाब करते हैं फला 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 की रूह को, और इसे कबूल फरमा और इनकी रूह इन अरवाह को इसका सवाब पहुंचा। ये काफ़ी है, इतना कह देना जो है जी। और उनका एक और सवाल था कि बीबी फातिमा के कितने बच्चे थे, वो उनके नाम बता दीजिए। और इनका एक और ये सवाल था कि इनका दामाद जो है इनकी बेटी को बहुत परेशान करता है, तो परेशान ना करे, घर के हालात सही रहें, उसके लिए कोई वजीफ़ा हो तो वो बता दीजिए। आप अल्लाह ताला से जो है खुलूस के साथ नियत कीजिए। अल्लाह ताला जो है अपने बंदों की जो है दुआओं को कबूल करने वाला है। किसी खास दुआ के बजाय आप सिर्फ दुआ कीजिए और अपनी ज़बान में अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और इखलास के साथ गिरियो ज़ारी के साथ दुआ कीजिए। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला जो है आपकी बेटी की दुश्वारियों को दूर फरमाए और आप उसके शौहर के दिल में जो है उसके लिए मोहब्बत डाले। ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन और एक छोटे साहबजादे थे जिनका बचपन में इंतकाल हो गया। आपकी बेटियां थीं जो है जो जिनमें से 2 जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जिनकी शादी हुई थी, 4 बेटियां थीं और 3 बेटे थे जी। और बाज़ रवायत हैं इसके अलावा भी हैं। बस ये इमाम हसन और इमाम हुसैन जो है हज़रत ज़ैनब थी, उसके अलावा हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम जो है और एक इमाम मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जो बचपन में का इंतकाल हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? श्रीनगर से। सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है कि जो हम इनकम टैक्स देते हैं तो वो क्या पार्ट ऑफ द ज़कात हो सकता है? ठीक, और कोई सवाल? बस इतना ही सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए श्रीनगर से। जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? मेरे अजीज आपका सवाल बेहद उम्दा है और बहुत सारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो सवाल करते रहते हैं। चूंकि मैं खुद भी एक यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ इसलिए ये सवाल मेरे पास बराबर जो है मेरे पास ये सवाल जो है वो बराबर जो है वो आता है। असल में ज़कात जो है वो टैक्स नहीं है, ज़कात जो है ये इबादत है। जैसे हम अपनी नौकरी की नमाज का वक्त जो है हम अपनी नौकरी में महसूस नहीं कर सकते कि साहब हम 8 घंटे काम कर चुके हैं लिहाजा हम अब नमाज से हमको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। ऐसे ही हम ये भी नहीं कह सकते कि चूंकि हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को लिहाजा ज़कात से हमको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, चूंकि वो हमारी दुनियावी वर्ल्डली अफेयर से उनका रिलेशन है। जबकि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये दीन का तकाजा है, दीन का तकाजा है। लिहाजा और ये जो टैक्स है वो एक दुनियावी सिस्टम है। उसके बदले में आपको सड़क मिलती है, आपको जो है हॉस्पिटल मिलते हैं, आपको कॉलेज और स्कूल बना के गवर्नमेंट देती है। जबकि ज़कात का ये मकसद ही नहीं है। ज़कात का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा, सवाब और फरीज़े की अदायगी है। टैक्स जो है वो घटता बढ़ता रहता है गवर्नमेंट के हाथ में, चाहे बढ़ा दे, चाहे छोटा कर दे, चाहे वो माफ़ कर दे। मगर ज़कात जो है हमारे इख्तियार के बाहर की चीज़ है और ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। ना हम इसकी मकदार में कमी कर सकते हैं, ना इसके मुस्तहिकीन में कोई तब्दीली कर सकते हैं। तो ज़कात को टैक्स समझना जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ज़कात इबादत है और जो टैक्स है वो एक हमारी जो है वो हमारी आमदनी पर हुकूमत लेती है ताकि वो हमें शहरी और सिविल जो फैसिलिटीज हैं वो हमें प्रोवाइड कर सके। लिहाजा टैक्स देने से ज़कात पर कोई असर नहीं पड़ता। ज़कात आपको देना ही देना। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मौलाना अलीम अशरफ जायसी साहब। नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान टाइम। फ़िलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम रमज़ान टाइम। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान टाइम और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं प्रोफेसर मौलाना सईद अलीम अशरफ जायसी साहब, सदर शोबे अरबी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब जो हम और नात का नजराना पेश कर रहे हैं। आप दोनों हजरात का एक बार फिर खैर मकदम ब्रेक के बाद। और मौलाना साहब मैं अपने नाज़रीन की तरफ से एक और सवाल करना चाहूँगा कि जो लोग एतिकाफ़ में बैठना चाह रहे हैं
اور اس میں کوئی ایک ایسا ہوگا جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ پایا, اعتکاف کی نیت کی تھی, بیٹھنے کا ارادہ تھا لیکن کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بیٹھ پائے, تو کیا رمضان کے بعد وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اگر انہوں نے نیت کی کہ ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آخری عشرے کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے. چنانچہ عبداللہ بن عمر اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث ضمن میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے, اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. تو رمضان کا اعتکاف جو ہے وہ دوسرے اعتکاف سے جو ہے تھوڑا مختلف ہے. ہم اپنے ناظرین کرام کو بتانا چاہتے ہیں کہ اعتکاف ہے کیا. اعتکاف ایسے ہی ہے جیسے کوئی غریب نادار انسان بادشاہ یا سلطان کی ڈیوڑھی پہ جا کے پڑ جائے اور کہ صاحب اب تو آپ ہمارے مسائل کا حل کیجئے ورنہ ہم آپ کی چوکھٹ سے نہیں جائیں گے. وہ ایک مسلمان معتکف وہ بھی اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ جا کے جو ہے وہ ڈیرا خیمہ ڈال دیتا ہے کہ اے مالک و مولا ہم تیری وجہ سے ہیں اور ہم تیری بارگاہ میں تیری چوکھٹ پہ آ کے پسارے ہوئے ہیں, ہماری دین اور دنیا کو, ہماری دنیا اور آخرت کو تو سدھار دے. تو دراصل یہ ہے اس کا ایسنس اعتکاف کا. وہ ہے جیسے کوئی انسان جو ہے کسی بادشاہ کی چوکھٹ پہ جا کے وابستہ ہو جائے اور کئی دنوں تک صرف چوکھٹ سے لپٹا رہے اور اس وقت تک واپس نہ جائے جب تک کہ اس کی مراد نہ مل جائے, اس کا مطلوب اسے حاصل نہ ہو جائے. اعتکاف بالکل ہے مالک الملک, سب سے بڑے بادشاہ, بادشاہوں کے بادشاہ, تمام حاکموں کے حاکم جو ہے اور زمین و آسمان کے مالک جو ہے, خالق اور مالک اور رازق کی چوکھٹ سے جا کے وابستگی کا نام جو ہے وہ اعتکاف ہے. اور رمضان کا اعتکاف عام اعتکاف سے جو ہے وہ مختلف ہے. رمضان میں اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی اور شروع ہی نہیں کر سکے تو اس کا کوئی حرج نہیں, ارادہ کیا اگلے رمضان میں آپ کریں گے. لیکن اگر آپ اعتکاف کر کے اسے توڑتے ہیں تو آپ کو اس کے اگلے رمضان میں جو ہے ضروری طور پر جو ہے اس کی تکمیل کرنی پڑے گی. جی. رمضان کا اعتکاف جو ہے دوسرے اعتکاف سے الگ ہے اور یہ مسجد کا بھی حق ہے. جی. یہ مسجد کا بھی حق ہے کہ اس مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف کرے. چنانچہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ کفایہ ہے, سنت کفایہ ہے کہ پورے محلے میں سے مسجد میں ایک شخص کو اعتکاف ضرور کرنا پڑے گا. اگر پورے محلے میں سے کسی شخص نے اعتکاف نہیں کیا تو گویا اس محلے نے مسجد کا حق ادا نہیں کیا اور پورا محلہ جو ہے اس کے لیے جواب دہ ہوگا اور اس پر گناہ لازم آئے گا. اور اگر کوئی ایک فرد بھی پورے محلے کی طرف سے اگر کر لے تو سب کے حقوق کی طرف سے ادا ہو جائے گا, چونکہ مسجد کا حق ادا ہو گیا. لہٰذا اب کوئی بھی جو ہے وہ گنہگار نہیں رہا. لہٰذا اعتکاف کی اہمیت کو سمجھیے. اعتکاف جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جو ہے جا کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے آپ جا کے پہنچ جائیں اور تمام دنیا سے آپ اپنے کو قطع تعلق کر لیں. گویا اعتکاف جو ہے ترک دنیا کی علامت ہے, دنیا سے قطع تعلق کی علامت ہے اور اپنی تمام زندگی کو, اپنے سارے وقت کو اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کی رضا جوئی کے لیے, اس کی عبادت کے لیے وقف کر دینے کا. جی. تو رمضان کے علاوہ بھی ہم کسی مہینے میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں؟ رمضان کے علاوہ کبھی بھی اعتکاف کرنا چاہیے, بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ اعتکاف ہونا چاہیے. دنیا کے شور شرابے میں جو ہے ہم اپنی روح کی بہت سارے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. روح کی بہت ساری جو ہے ضرورتوں کی ہم تکمیل نہیں کر پاتے. ہمیں چاہیے کہ ہم بسا اوقات کبھی نہ کبھی تنہائی میں جا کے بیٹھا کریں اور کچھ وقت مسجد میں جب نمازی مسجد سے نکل جائیں تو آپ وہاں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیے, تلاوت قرآن کریم کیجئے, اللہ سے جو ہے مناجات کیجئے, اللہ کا ذکر کیجئے اور ایک خلوت کو اختیار کیجئے. اب اللہ کے ساتھ خالی ہو جائیے, تمام دنیا کو پیچھے چھوڑ کر, اور روح کی آواز پر کان دھریے, روح کے تقاضوں کی تکمیل کی کوشش کیجئے اور نفس کے تزکیے کے لیے جو ہے تھوڑا وقت نکالیے. تو یہ کبھی بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں, بلکہ آپ مسجد میں اگر جائیں اور تھوڑی دیر آپ کو رکنا ہو تو آپ سنت اعتکاف کی نیت ہی کر لیا کریں تاکہ مسجد میں آپ کا وہ قیام جو ہے عبادت میں بدل جائے. جی, بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی مظفر پور سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم لوگ افطار جب کرتے ہیں, جب روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے تو کچھ سارے لوگ جو ہیں جو اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ ہماری مسجد کا اذان ہوگی تب ہم جو ہے روزہ کھولیں گے, اور ہمارے گھر کے محلے کا جو مسجد ہوگا تب اذان کھول رہا ہے, مطلب روزہ کھولیں گے.
تو کیا یہ صحیح ہے یا پھر جو بھی اذان پہلے ہو جائے ہم اس کو روزہ کھول سکتے ہیں؟ یہ ہم حافظ ہیں تو مجھے پتا ہے، لیکن جو ہمارے محلے والے اور ہمارے اگل بغل والے لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں. جی تو میوزک ٹیم اردو کی جانب سے میں آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ آپ انہیں تھوڑا نصیحت کریں ٹھیک اور نعت شریف کی فرمائش لیجیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے ان کے سوال کا؟ نہیں دیکھیے، اصل یہ ہے کہ جو ہے نماز افطار کا ایک ٹائم ہے، اتم الصیام الی اللیل، رات تک جو ہے وہ روزہ رکھیے. رات کیا ہے؟ جب سورج ڈوب جائے، یعنی سن سیٹ جو ہے وہ ہے روزے کے ختم کرنے کا پوائنٹ. اگر آپ کو اگر یقینی طور پر اگر یہ معلوم ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے اور افطار کا وقت ہو گیا ہے تو آپ افطار کر سکتے ہیں، اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمیں افطار کرنے میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. بعض مساجد میں، خاص کر کے دیہاتوں کی مساجد میں احتیاط کے نام پر 4 5 6 منٹ تاخیر کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو کیلنڈر بنتے ہیں رمضان کے، اس میں بھی احتیاط کے نام پر کئی منٹ جو ہے وہ افطار کو مؤخر کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج کے زمانے میں ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے اور اس کا فون جو ہے اس میں ٹائم جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اس کی گھڑی ملی ہوئی ہے، لہذا ضروری نہیں ہے. بلکہ مسجد میں بھی اذان دینے کے سلسلے میں خیال رکھنا چاہیے کہ اب جو ہے وقت پر اذان دینے کا اہتمام کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وقت پر جو ہے کھولیں. چونکہ حدیث میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں، اور افطار میں جلدی جبھی ممکن ہے جبکہ وقت پر اذان دی جائے. تو اذان بھی وقت پہ دی جانی چاہیے، لیکن اگر اذان نہیں ہوئی ہے وقت پر تو بھی روزہ کھولا جا سکتا ہے جو وقت پہ ہے. اگر آپ دائمی کیلنڈر کو آپ نکال کے دیکھیں، دائمی کیلنڈر میں جہاں مغرب کا وقت دیا ہے اس کو دیکھیں، اور افطار کا جو کیلنڈر آتا ہے جو رمضان میں شائع ہوتا ہے، آپ اس میں دیکھیں تو دونوں میں 3-4 منٹوں کا فرق ہوتا ہے. ہمیں ہرگز اس کیلنڈر کی وجہ سے 4-5 منٹ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس معلوم ہے کہ آج شام کو 6:37 پہ جو ہے سورج ڈوب جائے گا تو اس ٹائم پر آپ افطار کر سکتے ہیں. جبکہ کیلنڈر میں جو ہے وہ 40 اور 42 وغیرہ بھی دیا رہتا ہے. اور کوئی 1-8 منٹ کا احتیاط ضرور رکھیے تاکہ اگر خدا نہ خاصہ گھڑی میں کسی قسم کی وہ ہو تاخیر ہو یا سست ہو، 1 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ کیجیے اور 1 منٹ کے بعد آپ جو ہے فوراً افطار کر سکتے ہیں. اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نعت کی فرمائش بھی آئی ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت پیش کریں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. جی طیب صاحب. مال و دولت کرنا دنیا کا ضیا دیکھا ہے، مال و دولت کرنا، مال و دولت کرنا، دولت دنیا کا ضیا دیکھا ہے. ان کو دیکھا تو کسی کو بھی کہاں دیکھا ہے. ان کو دیکھا تو کسی کو بھی کہاں دیکھا ہے. مال و دولت کرنا، آنکھ والوں نے لٹائے ہیں وہاں پر سجدے، آنکھ والوں نے لٹائے ہیں وہاں پر سجدے. جس جگہ آپ کے قدموں کا نشان دیکھا ہے، جس جگہ آپ کے قدموں کا نشان دیکھا ہے. کون سا شہر ہے
طیبہ میں مدینے جیسا کون سا شہر ہے دنیا میں مدینے جیسا کون سا شہر ہے دنیا میں مدینے جیسا وہ کہیں بھی نہیں دیکھا جو یہاں دیکھا ہے وہ کہیں بھی نہیں دیکھا جو یہاں دیکھا ہے دیکھ آتے ہیں مدینے کو ہزاروں لیکن دیکھ آتے ہیں مدینے کو ہزاروں لیکن دیکھنا جس کو کہے ایسا کہاں دیکھا ہے دیکھنا جس کو کہے ہم نے سرکار کو دیکھا تو نہیں ہے طیب ذکر ان کا سبب راحت جاں دیکھا ہے ذکر ان کا سبب راحت جاں دیکھا ہے مال و دولت کرنا دنیا کا ضیاء دیکھا ہے ان کو دیکھا تو کسی کو بھی کہاں دیکھا ہے مال و دولت کا نام. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. ناظرین آپ دیکھیں پروگرام رمضان ٹائم فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا سید علیم اشرف جائسی صاحب صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت استقبال ہے خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور مولانا صاحب ایک اہم سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے کیونکہ آج جو ہے پھر آج کی شب لگ جائے گی اور دوسری تاخرات ہوگی تو اس کی اہمیت کیا ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بہت ہی اہم بات ہے حضرات ناظرین کرام. لیلۃ القدر جو ہے یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی ایک خصوصیت اور ایک انفرادی فضیلت ہے. اس کے بارے میں چند باتیں کہوں گا مگر ایک تصحیح فرما لیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صاحبزادیاں تھیں حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب اور 3 صاحبزادگان تھے حضرت امام حسن امام حسین اور ایک صاحبزادے جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا محسن تھا. اور شب قدر کے بارے میں تو پوری ایک سورہ قرآن کریم میں نازل ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے یعنی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے اور زیادہ مشہور روایت کے مطابق 27ویں رات کو اتارا گیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 راتوں سے جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 راتوں سے نہیں 1000 مہینوں سے افضل ہے جو ٹوٹل جو ہے وہ 83 سال 4 مہینے کے ہوتے ہیں. اور یہ ایک خصوصیت ہے جو امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو عطا کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کی قدر سے اس کی فضیلت سے کوئی محروم نہیں رہتا ہے اور جو محروم رہتا ہے وہ ہر قسم کی نعمت اور راحت سے محروم رہنے والا ہے. جو اس کی رات کی فضیلت سے محروم رہ گیا وہ ہر فضیلت سے محروم رہنے والا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اس رات میں اترتے ہیں ہزاروں فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور ایک سبز رنگ کا جھنڈا جو ہے وہ خانہ کعبہ پر لگاتے ہیں اور تمام عبادت گزاروں کے پاس سے جو ہے وہ فرشتے گزرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. دعاؤں پر ان کی جو ہے وہ آمین کہتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں
تو بے حد فضیلت والی یہ راتیں ہیں. آج ہی ایک رات آنے والی رات جو ہے یہ بھی طاق رات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو 23ویں رات ہوگی, اس کے بعد 25ویں, اس کے بعد 27ویں, اس کے بعد 29ویں ہے. اس میں عبادت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. صرف عادی شرابی اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کرنے والا اور بغض و عداوت رکھنے والا جو ہے, ان کے علاوہ جو ہے سب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی جو ہے مغفرت کر دیتا ہے. اور ایک اور شخص کی مغفرت نہیں فرماتا جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہر عبادت گزار کی جو ہے وہ مغفرت کر دی جاتی ہے. تو بے حد اہمیت والی رات ہے, بے حد فضیلت والی رات ہے. جو ایک مرتبہ صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت ہوتی تھیں, ہم ان کی در عبادت نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شب قدر کا مجدہ سنایا کہ یہ ایک رات ایسی ہے جو 83 سالوں کی عبادت پر جو ہے سے بہتر ہے, 83 سالوں سے مدت سے جو ہے وہ بہتر ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم اس فرصت کو اختیار کریں, اس موقع کو غنیمت جانیں اور ان مبارک اور برکت والی راتوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں, اپنے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس راتوں اور متبرک راتوں کے طفیل تمام امت اسلامیہ کو امن و سلامتی اور راحت اور سلامتی عطا فرمائے. جی آمین. بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جائچی صاحب, آپ ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حمد اور نعت کا نذرانہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیا. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.